کسی زمانے میں بغداد دنیا کا مرکز تھا، وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جیسے آج لوگ امریکہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر آدمی امریکہ جانا چاہتا ہے، کبھی یہ حال بغداد کا تھا۔ اس زمانے میں کفار نے ایک سروے کیا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ مسلمان ایسا کیا کام کیا انہوں نے بغداد میں کہ ساری دنیا کا مرکز بغداد بن کر کے رہ گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو کہ یہ مسلمان ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کا اقتدار بھی قائم ہوتا ہے اور ان کو ترقی بھی ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بغداد چلا گیا، تھکا ہوا تھا تو میں نے سوچا لاؤ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لوں۔ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دوسری سامنے والی ایک جگہ ایک آدمی اور کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے درمیان میں کبھی کھانا کھاتا کبھی مجھے دیکھتا۔ میں سمجھا کہ یہ مجھے شک کی نگاہ سے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا نہیں، نیا آدمی ہوں، نئے آدمی کو لوگ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے توجہ نہیں دی اور کھانا کھایا اور کھانا کھا کر کے فارغ ہوا۔ جب وہ اس کاؤنٹر پر بل دینے کے لیے گیا، دکان مالک کو، ہوٹل مالک کو بل دینے کے لیے گیا، تو اس نے بل لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا بھئی میں نے کھانا کھایا۔ کہنے لگا وہ تمہاری میز کے سامنے جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا وہ آپ کے پیسے دے کر کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو غور سے دیکھ کر کے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آدمی بغداد کا رہنے والا نہیں ہے، یہ باہر کا ہے، مہمان ہے، اور جب بغداد کا مہمان تو میرا مہمان، اور مہمان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ سمجھ میں آئی؟ اس بڑا متاثر ہوا اور اس نے شکریہ کا موقع بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میرا نام مت لینا، میں اللہ کے یہاں حساب کتاب کروں گا۔ یہ اس کا نام ہے خیر خواہی۔ وہ بڑا تعجب میں پڑا کہ مسلمانوں نے اس خیر خواہی کی وجہ سے اتنی ترقی کی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکلا، اسے کسی سامان کی ضرورت تھی، وہ ایک دکان پر گیا اسی وقت میں، اور دکان پر جا کر کے کہا کہ فلاں چیز ہے؟ کہنے لگا ہے، دکھاؤ۔ دکھائی۔ کتنے کی ہے؟ 10 درہم کی ہے۔ بولے لو 10 درہم یہ سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا بھائی رک جا، دیکھو سننے کی بات ہے۔ دکاندار نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ سامان 10 درہم کا ہے، لیکن تم ایک کام کرو، میری دکان کے سامنے جو ایک دکان ہے، یہ سامان اتنی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے لے لو۔ اس نے اچھا، وہ سامنے والی دکان پر گیا، وہ چیز اس نے مانگی، دی، اور 10 درہم میں وہ خرید کر کے آیا، چل دیا۔ لیکن اسے خیال آیا کہ وہ سامان جب اس دکاندار کے پاس تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو وہ اس دکاندار کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ جناب میں نے آپ سے ایک چیز مانگی، وہ 10 درہم کی تھی، آپ مجھے دینا نہیں چاہتے تھے، یا کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بتائیے۔ کہنے لگے وجہ کچھ نہیں تھی، بات اتنی تھی کہ صبح سے میرا کام بہت اچھا چلا، اللہ نے بڑے گراہک بھیجے، میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر دیا، لیکن